سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا حسان رضا بن محمد امتیاز تاری حاضر ہوں۔ الحمدللہ 12 ماہ کا سفر جاری ہے اور کچھ جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے سلام کا بھی عرض کیا ہے۔ علیکم وعلیکم السلام۔ بابا سوال یہ تھا کہ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ ہر عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بھیجا ہے۔ اب ہمارے یہاں پر نلکوں سے وضو کیا جاتا ہے تو بعض اوقات ہوتا یہ کہ پہلی مرتبہ دھونے میں 6 سے زائد قطرے بہہ جاتے ہیں۔ اب وہ دھونے کی تعریف کم سے کم 2 قطرے پانی، تو اب کیا کیا جائے؟ اب تین مرتبہ تعداد پوری کی جائے یا ایک ہی مرتبہ میں اگر 6 قطرے ہو جائیں تو یہ بھی پورا کہلائے گا؟ 6 قطرے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں جیسے بہتا پانی ہے، نل میں سے جو بہ رہا ہے یہ بہتا پانی بہ رہا ہے، اس میں ہاتھ جیسے دھونا ہے تو اس کو اتنی دیر تک پانی بہنے دیا جائے جتنی دیر میں 3 مرتبہ دھو لیتے ہیں تو یہ تسلیس جو ہے سنت ادا ہو جائے گی عضو دھونے کی۔ یوں ہے یعنی کم از کم 2 قطرے بہ جائیں ہر جگہ سے، روئے کی نوک سے، پورا جو بھی عضو دھونا ہے وضو میں اس سے یہ 2 قطرے بہ جائیں کم از کم۔ پاپا کل آنے میں تاخیر ہو گئی تھی تو ہمارے جو ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں وہ بتا رہے تھے کہ آپ نے ایک کلام کا ایک طرز بتایا تھا، اب وہ میں سن نہیں سکا نہ وہ مجھے منوان ویسا سنا سکے، اگر آپ پھر کرم فرما دیں۔ اچھا پہلے تو آپ کو مبارکباد تو دے دوں یار، 12 ماہ کی چلو ایک نعت خوان تو نکلا، ادھر آ کے جو بیٹھتے ہیں ان کا اصل والد حاجی امتیاز جو ہے نا یہ شاید پہلا دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا اس میں چھوٹے تھے، یہ بتاتے ہیں ککری میں آیا تھا نا، پہلے میں شاید یہ آئے تھے، یہ بہت پرانے ہیں یہ گھرانہ، تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ماشاءاللہ، یہ کہ انہوں نے مدنی بھی بن گئے، یہ درس نظامی کیا، نعت خواں بھی۔ اب الحمدللہ دورۃ الحدیث شریف میں ہوں۔ مدنی نہیں بنے ابھی تک؟ آپ نے کئی مرتبہ فرما دیا، انشاءاللہ بن جائیں گے۔ ارے میں اب تک آپ کو مدنی ہی سمجھ رہا ہوں، آپ نے بولا ہوگا میرے ذہن میں نہیں ہے میرے۔ ماشاءاللہ چلو انشاءاللہ بن جائیں گے، ابھی تو 12 ماہ میں ہیں، اس کے بعد پھر دورہ حدیث کریں گے، پھر بھول جاؤں تو پھر یاد دلا دینا۔ آپ نے مدنی فرما دے بابا انشاءاللہ، رہے نصیب مدینے میں مدفن، ماشاءاللہ دعا فرما دیں۔ ماشاءاللہ، تو یوں مطلب زلفوں کی امید رکھوں، دعوت دوں آپ کو؟ الحمدللہ مدینہ شریف سے حاضری اس کے بعد سے ابھی تک صحیح آئی نہیں، ورنہ نیت ہے الحمدللہ۔ ہاں آپ تو پہلے تھی نا، پھر الحمدللہ الحمدللہ ابھی حال ہی عمرے میں رمضان شریف میں گئے تھے نا، اب یعنی کہ یہ پرانی طرز ایک تو میں نے بتا دی نا، کوئی اور کلام نہ ہو ان سب کو، مگر اس کو اٹھانا مشکل ہے، میری آواز تو پہلے بھی ایسی تھی اب تو بالکل ہی اٹھا نہیں پاتا، ایج فیکٹر۔ پھر کے گلی گلی تباہ
ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, बारे न थे हबीब को पालते ही गरीब को, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोएं जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों। ये दर्द अब नहीं है ना, अब फर्क है। ये तर्ज पहले हमारे यहाँ पढ़ी जाती थी, अब खुश आवाज जो होते थे ना वो पढ़ते थे ना तो आदमी रो पड़े, मतलब दर्द बहुत है इस तर्ज में, आवाज अच्छी होनी चाहिए। तो ये कि वैसे भी इन तर्जों से आप पढ़ते हैं ना, इनमें अगर कोई जिद्दत आएगी ना लोगों के लिए भी एक मतलब ज्यादा तवज्जो का बाइस होगा और ज्यादा ज़ौक़ बढ़ेगा इनका। ये भी यानी कि एक जैसे अब जिक्र वाली नातख्वानी चली थी एक दौर में, अब उसको तो उलमा ने मना फरमाया लेकिन चल रही थी। रिसाला एक मकतबतुल मदीना ने शाया किया जिक्र वाली नातख्वानी के ताल्लुक से, तो अपने को लगा कि वो रिसाला आया तो बंद हो गई, लेकिन हो सकता है बातों ने इस वजह से जिक्र वाली नात पढ़ना बंद की हो, लेकिन शायद ये था कि ये अब बहुत पुरानी हुई थी तर्ज, तो फिर ये अल्लाह अल्लाह कहने मतलब हक हक कहना इन लोगों ने शुरू किया। इसका मतलब उसे रिसाले का नोटिस इतना नहीं लिया था, बस वो नई चीज चाहिए, तो हक हक करे अल्लाह अल्लाह करे, जिक्र दोनों ही है। ये है मतलब जिद्दत चाहिए। ये अगर तर्ज पर कोशिश करें इंशाल्लाह कोशिश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत आपकी बारगाह में अर्ज है कि ये बात मशहूर है कि 786 जो है नंबर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अगर इसमें कोई नोट ऐसा निकल आता है तो इसको महफूज कर लेते हैं कि ये बरकत वाला नोट है। क्या ये वाकई हकीकत है कि 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है या नहीं? ये इल्मुल आदाद के हिसाब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 अदद बनते हैं, लेकिन असल फजीलत तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही है। 786 बोल देंगे तो ये नहीं होगा कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ ली या लिख लिया तो अब ये क्या अल्लाह का नाम लिखने की जरूरत ना रही। असल तो वही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 786 भी लिख सकते हैं। अलादत इसको इस तरह रखते थे, लिखते थे कि हर किस सिद्धात से अच्छा काम सिद्धात से होना चाहिए, जो साहिब इकराम हो, साहिब ताजीम वाला काम हो, अपने इस्लाम की रूह से, तो वो सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो अलाज़त रहमतुल्लाह अलैह 786 लिखने के लिए आमतौर पर तो लोग पहले 7, 8, 6 लिखते हैं ना, 7, 8, 6। अलाज़त सीधे हाथ से शुरू करते थे, 6, 8 और 7 इस तरह लिखना हर्ज नहीं, अच्छा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। भैया को अब नोट महफूज कर लेते हैं, इसका लिखा हो तो नोट की मोहब्बत क्या करनी थी यार।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرا نام ورحمۃ شعیب اللہ. حسن اتاری. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سرگودا میں تیسرے درجے میں پڑھتا ہوں. ابھی الحمدللہ 12 ماہ کا سفر بھی جاری ماشاء ہے. اللہ. پاپا جانی میرا سوال یہ ہے کہ میدان عرفات میں حاجی کب تک احرام پہن کر پہنچ جائے تو حاجی بن جائے گا؟ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنا خواب آج کر سکتا ہوں. سوال کرنے سے پہلے تو اجازت نہیں لی تھی آپ نے؟ میں قافلے میں تھا 3 دن کے نا 12 ماہ کے. شیخ پورے میں آپ پہلے دن مجھے خواب میں زیارت ہوئی تو آپ ملاقات کر رہے تھے تو میں ملاقات کرنے کے لیے پلان میں لگا تو آپ نے عرض کی فرمایا کہ آپ بغیر ٹوکن کے آ جائیں تو ملاقات ہوئی. دوسرے دن پھر آپ کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کراچی نہیں آئے. تو تیسرے دن پھر آپ خواب میں آئے کہ آپ ابھی تک کراچی نہیں پہنچے. آپ میں الحمدللہ سچ مجھ کا آپ کے کراچی میں پہنچ گیا ہوں تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ اور کل ہی میں مدنی مذاکرے میں شرکت کی، خصوصی میں بھی دوسرے میں. ماشاء تو میرے ایک دوست تھے جامعۃ المدینہ میں، ان کو بھی آپ کی خواب زیارت ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ کا دوست ادھر پہنچ گیا، آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ یہ فرما دے کہ میرے دوست کے لیے اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب دوست کا سرگودا میں. جی پھر یہ دونوں دوست اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تو کام کرنے کا ٹائم کم ملے گا، ایک دوسرے پہ مصروفیت ہو جائے گی نا. تو دونوں کا الگ الگ رہنا یہ مناسب نہیں ہے. جی جیسے آپ حکم فرما دیں. پہلے تو مطلب یہاں زلفیں تو میں نے نوٹ کر لی تھی، ایک گاہک تو مل گیا میرے گھر، تو زلفوں کی دعوت قبول فرما لیجئے جی انشاءاللہ. اور اللہ کرے 12 ماہ پورے کر لیں آپ، اس کے بعد درس نظامی کی تکمیل ہو جائے، اللہ توفیق دے تو پھر وقف مدینہ دعوت اسلامی چھوڑنی نہیں ہے. انشاءاللہ. مائی باپ ہماری دعوت اسلامی، اللہ آپ کو برکت دے. آمین. آپ کی دیوان کی مرحبا. اب وقوف عرفہ کا ٹائم جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے 9 ذوالحج شریف کی ظہر کا جب وقت ہوتا ہے اس سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک یہ وقوف عرفہ کا پورا ٹائم ہے. اس میں جب بھی حج کے احرام کے ساتھ کوئی حاجی کیا ایک سیکنڈ کے لیے آ جائے بلکہ اس کی فضاؤں سے ہوائی جہاز میں گزر جائے لیکن وہ حج کا احرام اس پر تو وہ حاجی ہو جائے گا. ضمنی مسائل اس کے اور ہیں جو وقوف عرفہ کرتے ہیں تو وہ مغرب کی نماز سے پہلے نہ نکلے، مغرب کے بعد نکلے، اور بھی ضمنی مسائل ہیں لیکن یہ کہ ٹائم تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام پیر محمد اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد سے آیا ہوں. امیر السنت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ فرض نماز کے بعد کے اوراد و وظائف جو ہیں جیسے کہ یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور اس کے علاوہ جو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یا نورو پڑھنا ہوتا ہے اور آیت الکرسی، ان میں ترتیب کس طرح سے ہو؟ کیونکہ نماز کے فوراً بعد کچھ ٹائم میں ہی دعا ہو جاتی ہے تو ترتیب دعا کے بعد کچھ وظائف پڑھ لیں یا دعا سے پہلے ہی یہ وظائف پڑھ لیں؟ اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ سلام پھیرتے ہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دل پر ہاتھ رکھ کر 11 بار پڑھ لیجئے. اب وہ دعا ہوگی، دعا میں شامل ہو جائیں. پھر سنتیں نفلیں وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ دیگر اوراد جو یہ پڑھے جائیں. یہ مناسب ہے کیونکہ زیادہ طول بھی نہیں دینا ہے فرض اور سنت کے درمیان. اگر صرف آیت الکرسی پڑھیں تو یہ زیادہ طول نہیں ہے لیکن اللہم انت السلام یہ دعا پڑھی ہو سکتا ہے مدد طوالت ہو جائے، تو اس لیے احتیاط صحیح ہے. بے حساب مغفرت کی دعا کا منتظر ہوں.
یغفر اللہ لنا ولکم والدین کے لیے بھی دعا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ آپ کو دینی ہوگی دعوت زلفوں کی؟ الحمدللہ زلفیں تقریباً 4 سال سے تھی، لیکن الحمدللہ اب عمرہ شریف نصیب ہوا رمضان شریف میں، تو اس وجہ سے، اور نیت ہے کہ جب تک زندگی ہے کہ زلفیں رہیں گی، اور جب عمرے کی سعادت ملے گی اسی ٹائم الگ جو ہوگا انشاءاللہ۔ عمرے کی اور حج کی سعادت ملی تو بھی ہوگا۔ آپ دعا فرما دیں انشاءاللہ، بڑی تمنا ہے کہ حج بھی نصیب ہو جائے۔ آمین، اللہ خوش۔ ماشاءاللہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد علی اتاری، درجہ ثابیہ، فیضان احمد رضا کا طالب علم ہوں، یہ کہاں ہے؟ نارتھ کراچی۔ فیضان احمد رضا، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا، جی نارتھ کراچی۔ یا مرشدی، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ہمارے ہاں جانوروں میں برکت کے لیے یا کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کسی بزرگ کے نام کر دیا جاتا ہے، تو آیا سوال اس میں یہ عرض ہے کہ اب وہ جو ہم کسی بزرگ کے نام کر دیتے ہیں جانور کو، تو اب اس جو جانور ہے اس کی جو رقم ہے اس بزرگ کے عرس پر ہی خرچ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی، یا مطلب کہ جامعۃ المدینہ ہے یا مدرسۃ المدینہ ہے اس میں خرچ کر سکتے ہیں؟ جانوروں کا کاروبار ہے کیا آپ کا؟ اپنا جانور ہے۔ اچھا، اپنا جانور ہے۔ اس میں اگر بزرگ کی نسبت یوں کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے یہ شفا یاب ہو جائے گا، جی ہے نا، تو یہاں شاید یہی تصور ہوتا ہوگا کہ پھر ہم ان کی نیاز کر دیں گے، تو اب یہ کہ وہ یا تو کھانا پکا کے کھلا دیں، یا مطلب یہ کہ یعنی ہے تو اپنی ملک سے تو خارج نہیں ہوا، مالک تو خود ہی ہے اس کا، لیکن بہتر سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کو یا تو نیاز کر لیں اس کی، یا کاٹ کے اس کو ایصال ثواب کے لیے گوشت تقسیم کر دیں، میرے اور میرے والدین ان کے لیے بھی۔ بزرگ کی کے ایصال ثواب کے لیے۔ میرے اور میرے والدین کے لیے بلا حساب جنت میں داخلے کی دعا فرمائیں آپ بھی زلفوں کی دعوت قبول فرما لیجیے، انشاءاللہ۔ آج سے شروع انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اورنگزیب اتاری سیالکوٹ سے، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ کو کتنے بزرگوں نے کس کس سن عیسوی میں خلافت عطا فرمائی، اور کیا آپ کی مفتی اعظم ہند شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو ان کی کوئی نیک خصلت بیان فرما دیں۔ مجھے یہ تو یاد نہیں کس کس نے خلافت کس کس سن میں، کچھ یاد ہیں جو دی ہیں، وہ مفتی شریف الحق صاحب کو مفتی اعظم ہند نہیں کہتے، ان کو یہ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، شاید نائب مفتی اعظم کہتے ہیں ان کو، نائب مفتی اعظم ہند، شارح بخاری، یہ تشریف لائے تھے اصل کراچی میں۔ خیر میں نے تو ہند میں بھی زیارت کی ہے ان کی، وہاں اجتماع تھا، شاید کانپور کے اجتماع میں تشریف لائے تھے شاید، یا احمد آباد شریف، ابھی بھول گیا ہوں، تو یہاں تشریف لائے تھے، کراچی بھی یوں چند بار زیارت ان کی ہوئی تھی، شاید جمعہ بھی یہاں ادا فرمایا تھا فیضان مدینہ میں، شاید اپنی کنفرم نہیں یاد نہیں ہے برابر۔ انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تھی؟ جی ہاں، انہوں نے مطلب مجھے وہ لکھ کر بھجوا دی تھی، خود ہی اپنے طور پر، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، یہ شفقت فرمائی انہوں نے، شفقت فرماتے تھے، دعوت اسلامی کے کام سے بڑے متاثر تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ مجھ پر ذمہ داریاں بہت ہیں، تدریس وغیرہ، اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور شریف، ان کی ذمہ داریاں فرماتے، میری ذمہ داریاں بہت ہیں، ورنہ میں تو دعوت اسلامی کا مبلغ بن کر چلتا رہتا۔ ان کا یہ جذبات کا انہوں نے اظہار فرمایا تھا، بلکہ شاید لکھا بھی تھا کسی مضمون میں، محبت بہت کرتے تھے دعوت اسلامی سے، یہ سمجھ میں آ گئی تھی دعوت اسلامی کی کہ یہ سنیت کا بہت اچھا کام کر رہی ہے،
इससे हमें फ़ायदा ये हो कि अल-जामियतुल अशरफिया का कई असातिज़ा किराम वगैरह दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं, और अल-जामियतुल अशरफिया दावत इस्लामी के मुअय्यदीन में से है, तायद करने वाले। मदरसे में बहुत बड़ा इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता ये इदारा है, ये दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं लोग, इनके काफ़ी शागिर्द वगैरह है। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रज़ा अहमद अब्बासी, जामिअतुल मदीना फैज़ान जमाल मुस्तफ़ा, डांडी 4, शाही मस्जिद, दर्जा राबिया। या सैयदी, आपकी बारगाह में मेरा सवाल अर्ज है कि ज़वाल के वक्त में कोई इबादत नहीं कर सकते, तो कुर्बानी भी एक इबादत है, तो क्या कुर्बानी भी ज़वाल के वक्त में नहीं कर सकते? कहा किसने पे ज़वाल के वक्त इबादत नहीं कर सकते? मकरूह है। किसने कहा? ये निस्फुन नार शरई जो है ना, खैर अवाम इसको ज़वाल ही बोलते हैं, तो ये इसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती। नमाज और जिक्र और अस्कार, दुरूद शरीफ, सब इबादत हैं, सब कर सकते हैं, कुर्बानी भी कर सकते हैं, तवाफ़ काबा भी कर सकते हैं, अल्लाह तौफीक दे तो, सही भी कर सकते हैं, हल्क भी करवा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इलावा नमाज के इबादत है। और कोई सी भी इबादत उसमें नाजायज नहीं है, ज़वाल की सिर्फ नमाज पढ़ना जायज नहीं है, बहुत सारी इबादतें कर सकते हैं। और उसमें तिलावत ना करना बेहतर है, करे तो गुनाह नहीं है, मगर इसकी जगह तिलावत की जगह कोई और जिक्र अस्कार कर ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल